اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا بند متعال کا شکر ہے، اس مالک کا احسان ہے کہ اس نے انتہائی مبارک ایام اور ایام ولادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنا نصیب فرمایا، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل مختلف انداز سے مختلف خطباء، مختلف واعظین اپنے اپنے انداز سے رسول کے فضائل کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ وہیں ایک انتہائی پرمعنی، ایک انتہائی پرکشش خطبہ ہے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا، کہ جو آپ نے اللہ کے رسول کی شان میں ارشاد فرمایا کہ جس خطبے میں رسول کی صفات کو بھی بیان کیا، اور نہ صرف صفات کو بیان کیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود کی دعا بھی کی، اور یہ خطبہ خود سید رضی نے نہج البلاغہ میں نقل کیا، اور دیگر کتب نے بھی اس خطبے کو نقل فرمایا ہے۔ آپ کے سامنے اس خطبے کو پیش کرتے ہیں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول کی معرفت ہے جو مولا کائنات، جو کہ باب مدینۃ العلم ہے، کروا رہے ہیں۔ آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم داحی المدحوات وداعم المسموقات وجابل القلوب على فطرتها شقیها وسعیدها۔ آغاز خطبہ حمد خدا کے ساتھ ہے کہ اے وہ خدا کے جو زمین کو پھیلانے والا ہے، اے وہ خدا کے جو آسمان کو اپنے مقام پہ مضبوط اور ثابت رکھنے والا ہے، وجابل القلوب علی فطرتها، اے وہ خدا کے جو دلوں کو ان کی فطرت پہ پلٹانے والا ہے۔ اب جس کی جیسی فطرت ہے، شقیها و سعیدها، کہ اگر کسی کی فطرت شقاوت کی ہے، بدبختی کی ہے، تو اس کے دل کو اس کی فطرت پہ پلٹایا جا رہا ہے، اس کے دل کو اس کی فطرت کی جانب کھینچا جا رہا ہے۔ اور جس کی فطرت کے اندر سعادت ہے، خوش بختی ہے، اس کے دل کو اس کی فطرت کی جانب پلٹایا جا رہا ہے۔ اب اس مرحلے سے مولا کائنات رسول خدا کے اوپر درود بھی بھیج رہے ہیں، اور درود بھیجنے کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر آپ کی معرفت بھی کروا رہے ہیں، صفات رسول بھی گنوا رہے ہیں۔ بیان کرتے ہیں اجعل شرائف صلواتک و نوامی برکاتک، اے پالنے والے اپنی باشرف ترین صلوات، یعنی اپنی وہ صلوات کے جو افضل ترین صلوات ہیں، و نوامی برکاتک، اور اپنی نمو پذیر ہونے والی برکتیں، یعنی وہ برکتیں جس میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے، وہ برکتیں جو ہمیشہ تر و تازہ محسوس ہوتی ہیں۔ اپنی نمو پذیر ہونے والی برکتیں، اپنا باشرف ترین صلوات علی محمد، یہ نازل فرما محمد کے اوپر، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اب اس مرحلے کے بعد مولا کائنات بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا وہ کیا مقام ہے کہ جس کے سبب سے یہ درود بھیجا جا رہا ہے۔ محمد عبدک، محمد کون جو تیرے بندے ہیں، ورسولک، یہ محمد کون ہے کہ جو رسول ہیں، الخاتمی لما سبق، جو آپ سے پہلے گزر گئے، کس کی جانب اشارہ ہے؟ اشارہ ہے ہادیان الہی کی جانب، یعنی انبیاء کی جانب، جو آپ سے پہلے انبیاء گزر گئے ان کے اوپر ختم لگانے والے ہیں، یعنی رسول نہ ہو تو ان انبیاء کے اوپر ختم نہ لگ سکے، اس لیے خاتم الانبیاء کہا گیا، خاتم النبیین کہا گیا۔ والفاتح لمن غلق، اور اب تک جس کے لیے دروازہ نہیں کھلا ہے اس کے لیے دروازے کو کھولنے والے ہیں، یعنی کوئی اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ سلسلہ ہدایت ہے کہ جو نبوت سے امامت کی جانب منتقل ہو رہا ہے اللہ کے حبیب کے ذریعے سے۔ پھر بیان کیا کہ رسول کی صفات کیا ہیں، والمعلن الحق بالحق، رسول کی اہم ترین صفت کہ رسول کون ہے کہ جو حق کا اعلان کرنے والے ہیں، لیکن حق کا اعلان بھی حق کے ذریعے سے ہی کرنے والے ہیں۔ الدافع والدافع جیشات الاباطیل، رسول کون ہے؟ یہ رسول وہ ہے کہ جو جتنے بھی گمراہ گروہ تھے، باطل گروہ تھے، ان کی افواج تھیں، ان تمام افواج اور ان باطل گروہوں کو پیچھے دھکیلنے والے تھے۔ والدامغ صولات العضالیل، اور جتنی بھی گمراہ آوازیں تھیں، جتنی بھی بہکانے والی بھٹکانے والی آوازیں تھیں،
ان تمام آوازوں کو کے اوپر غلبہ حاصل کرنے والے ہیں اللہ کے رسول. اور رسول کون ہے؟ کما حمل فضطلع، جیسے جیسے رسول کے اوپر بار رسالت سخت ہونے لگا، جیسے جیسے رسالت کی ذمہ داریاں رسول کے کاندھوں پہ سپرد کی جانے لگیں. جس رسالت کا لفظ مولا کائنات نے استعمال نہیں کیا، بلکہ کس لفظ کو استعمال کیا؟ جیسے جیسے بوجھ اور وزن آپ کے اوپر ڈالا جانے لگا. کما حمل فضطلع، آپ نے اس بار کو، اس وزن کو اٹھائے رکھا. یعنی جتنی بھی رکاوٹیں تھیں، جتنی بھی پریشانیاں تھیں، جتنی بھی مشکلات تھیں، ان تمام میرے اپنے الفاظ ہیں، ان تمام مشکلات کے سامنے اللہ کے رسول کمزور نہیں پڑ رہے تھے، بلکہ ایک عزم کا اعلان تھا، جس عزم کے ساتھ ان تمام پریشانی اور مشکلات اور رسالت کے بوجھ کو آپ نے اٹھایا ہوا تھا. اور کیفیت کیا تھی کہ قائما بعمرک، اگر کیفیت یہ تھی کہ ایک جانب اس بوجھ کو اٹھایا ہوا بھی تھا، اور دوسری جانب تیرے امر کی جانب نگاہ بھی تھی، تیرے امر کو لیے ہوئے تھے. یعنی بس خدا کا امر کیا ہے، خدا کا حکم کیا ہے، اس حکم کو بھی اپنے ساتھ لیے ہوئے تھے، اس حکم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. مستوفضا فی مرضاتک، ان کی نگاہ تھی تو کس چیز پہ تھی؟ یہ کس چیز کی جانب آگے بڑھ رہے تھے؟ کہ تیری رضایت کی جانب آگے بڑھ رہے تھے. غیر ناقل عن قدوم، یہ ان کے قدم پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے، یعنی تیری رضایت میں آگے بڑھ رہے تھے، اور قدم بھی مسلسل آگے بڑھ رہے تھے. ان قدم کے اندر نہ لرزہ تھا، نہ یہ پیچھے ہٹ رہے تھے. اور کیفیت کیا تھی؟ ولا واہن فی عزم، اور جو ان کا عزم تھا، جو ان کا ارادہ تھا، اتنا پختہ ارادہ تھا، اتنا قوی ارادہ تھا کہ اس ارادے کے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری واقع نہیں ہو رہی تھی. واعیا لوحیک حافظا لعہدک، ان کی کیفیت تھی تو کیا کیفیت تھی؟ ان کی کیفیت یہ تھی کہ یہ تیری وحی کو بخوبی سمجھنے والے تھے، تیری وحی کو بہترین انداز سے جاننے والے تھے. حافظا لعہدک، یہاں تک کہ تیرے عہد کو وفا کرنے والے تھے. اور ان کی کیفیت کیا تھی؟ ماضیا علی نفاذ امرک، جو تیرا امر ہے، جو تیرا حکم ہے، اس کے نفاذ کے اوپر کام کرنے والے تھے. یہ تیرا حکم نافذ ہو جائے. ان تمام کیفیات کے ساتھ رسول نے رسالت کو ادا کیا. کہ یہاں تک مرحلہ، کس مرحلے تک پہنچا؟ کہ حتی اورق بدل القابض، یہاں تک کہ وہ جو چراغ کی لو تھی اس کو روشن کر دیا. یہاں تک کہ اس لو کو روشن کر دیا، یعنی ایک چراغ کو جلا دیا. وَأَضَاءَ الطَّرِيقَ لِلْخَابِثِ، یہاں تک کہ وہ شخص کہ جو گمراہیوں کے اندر تھا، جو راستے سے بھٹک چکا تھا، اس کے لیے راستے کو واضح کر دیا. اس لوح کے ذریعے سے جو لوح جلی ہے، اس لوح کا اثر یہ ہوا کہ اس شخص کے لیے کہ جو ابھی ہدایت کے راستے پہ نہیں ہے، اس کے لیے راستہ واضح ہو گیا. یہاں تک کہ مرحلہ کہاں تک آیا؟ وَحُدِّيَتْ بِهِ الْقُلُوبُ بَعْدَ غَوْضَاتِ الْفِتَنِ وَالْآثَامِ، یہاں تک کہ دلوں کو ہدایت مل گئی، دل ہدایت یافتہ ہو گئے. کس چیز کے بعد؟ اس چیز کے بعد کہ گمراہیوں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے. ان تمام گناہوں کے بعد، ان تمام برائیوں کے بعد، ان تمام گمراہیوں کے بعد ان دلوں کو ہدایت مل گئی. کس کے سبب سے؟ اللہ کے رسول کے سبب سے. وَأَقَامَ بِمُوضِحَاتِ الْأَعْلَامِ، یہاں تک کہ جو راستے کی علامات ہوتی ہیں، یعنی جس کو دیکھ کے راستہ چلا جاتا ہے، وہ جو راستہ دکھانے والی نشانیاں ہوتی ہیں، ان نشانیوں کو آپ نے واضح کر دیا. اور کون سا پھر انجام دیا؟ وَنَيِّرَاتِ الْأَحْكَامِ، یہاں تک کہ احکام کو روشن کر دیا، یعنی ان روشن احکام کو بیان کر دیا، واضح کر دیا. اور پھر بیان کیا فَهُ، اب یہاں تک وہ جو رسول کے اثرات تھے، پہلے مرحلے پہ رسول کے اوپر درود، اس کے بعد رسول کی صفات، اس کے بعد رسول کی ہدایت اور رسول کی رسالت کے اثرات،
اور اب اس کے بعد رسول کا اے پالنے والے تیری بارگاہ میں کیا مقام و مرتبہ ہے؟ تو بیان کرنے لگے کہ وَهُوَ أَمِينُكَ الْمَأْمُونُ، پس یہ رسول وہ ہے کہ جو تیرا امانت دار ہے، یعنی وہ تیری امانت، وہ تیری مأمون، اس کے اوپر رسول وہ ہے کہ جو امین ہے۔ وَخَازِنُ عِلْمِكَ الْمَخْزُونُ، اور یہ رسول کون ہے؟ جو تیرا پوشیدہ خزانہ ہے، تیرا وہ خزانہ کہ جو تو نے عیا نہیں کیا، اس خزانے کے اوپر خزانچی ہیں، یعنی وہ رسول کے حوالے ہے۔ اور رسول کون ہے؟ وہ شہید کا یوم الدین، قیامت کے دن یہ رسول ہیں جو تیرے گواہ ہوں گے۔ گویا ان آیات کی جانب اشارہ ہے کہ جو بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول کے انداز سے مختلف قیامت کے دن مختلف گروہوں کے اوپر گواہی دیں گے۔ بس رسول کون ہے کہ جو گواہ ہوں گے قیامت کے دن؟ وَبَعِثُكَ بِالْحَقِّ، یہ وہ ہے کہ جنہیں تو نے حق کے ساتھ مبعوث کیا۔ اور یہ رسول کون ہے؟ وَرَسُولِكَ عَلَى الْخَلْقِ، وہ ہے کہ جس کو تو نے اپنی مخلوق کی جانب رسول بنا کے بھیجا۔ اب اس مرحلے کے بعد مولا کائنات اللہ کے رسول کے لیے دعائیں فرماتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اللہم افصح لہو مفصحا فی ظلک، اے پالنے والے اپنے سائے تلے رسول کے لیے اس مقام کو، جو مقام تیرے سائے تلے ہے، اس کو کشادہ کر دے رسول کے لیے۔ وَأَجِزْهُ مُضَاعَفَةِ الْخَيْرِ، یہاں تک کہ رسول من فضلک، وہ رسول کہ جو انہوں نے خیر کو انجام دیا ہے، جو اچھائیاں رسول نے انجام دی ہیں، ان کے اجر کو کئی گناہ بڑھا کے رسول کو عطا فرما۔ اللہم وَأَعْلِ عَلَى بِنَاءِ الْبَانِينَ بِنَاءَهُ، اے پالنے والے جن لوگوں نے اپنی اپنی بنا بنائی ہیں، اپنی اپنی عمارتیں تعمیر کی ہیں، ان تمام بناؤں کے اوپر رسول کی بنا کو بلند کر دے۔ یعنی ہر شخص نے، جس نے بھی اپنا اپنا نظریہ، میرے اپنے الفاظ میں اس کو سمجھاتے ہوئے کہ جس نے اپنا نظریہ قائم کیا، جس نے اپنی نظریے کو پھیلایا، ہر ایک نے اپنی بات پھیلائی، لیکن ان تمام باتوں کے اوپر جو رسول کی بات ہے، رسول کی عمارت ہے، جس کے اوپر رسول کی بنا ہے، اس بنا کو دوام عطا فرما، اس کو بلند کر دیں سب کے اوپر۔ وَأَكْرِمْ لَدَيْكَ مَنْزِلَتَهُ، اے پالنے والے اپنے پاس ان کو کرامت والا مقام قرار دے۔ وَأَتْمِمْ لَهُ نُورَهُ، یہاں تک کہ رسول کے لیے ان کے نور کو تمام فرما دے۔ وَأَجْزِهِ من ابتعائك لہو مقبول الشہادہ، اے پالنے والے جو تو نے ان کو مبعوث کر کے نبی بنا کے بھیجا، اس کی جزا کے طور پہ ان کو وہ مقام عطا فرما کہ ان کی شہادت قبول ہو، یعنی ان کی گواہی تیری بارگاہ میں قبول ہو، یہ مقام عطا فرما ان کی نبوت کے بدلے میں۔ اور کون سا مقام عطا فرما؟ وَمَرْضِيَ الْمَقَالَ، یہاں تک کہ ان کو وہ مقام عطا فرما کہ ان کا قول، ان کی بات رضائیت طلب ہو، یعنی ایسی ہو کہ جو دلوں میں اتر جائے۔ یہ ان کو اجر عطا فرما تیری رسالت کے مقابلے میں۔ اور کون سا اجر عطا فرما کہ وَمُنْيَ الشَّهْوَاتِ، اس کے بعد امام بیان کرتے ہیں وَذَا مَنْتَقِ عَدْلٍ وَخُطَبٍ فَصْلٍ، ان کو وہ مقام عطا فرما کہ جہاں ان کی گفتگو بالکل عادلانہ ہو، کہ جہاں ان کی بات عادلانہ ہو۔ وَخُطْبَةِ فَصْلٍ، اور یہاں تک ان کا خطاب ایسا ہو کہ جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہو، یہ مقام رسول کو عطا فرما۔ اللہم اجمع بیننا و بینہم فی برد العیش و قرار النعمہ، اے پالنے والے ہمیں اور رسول کو کس مقام پہ جمع فرما؟ اس مقام پہ جمع فرما کہ جہاں کی زندگی کے اندر ٹھنڈک موجود ہوگی، یعنی جنت کی جانب اشارہ، کہ جہاں پہ آسائش اور آسانی والی زندگی ہوگی۔ وہ قرار النعمہ، کہ جو تیری نعمت کا مقام ہوگا، جہاں پہ تیری نعمتیں موجود ہوں گی۔ وَمُنْيَ الشَّهْوَاتِ وَأَهْوَاءِ اللَّذَّةِ، کہ ہمیں کس مقام پہ جمع فرما؟ اس مقام پہ جمع فرما کہ جہاں پہ خواہشات اور لذات کو اپنی انتہا پہ پہنچا کے انجام دیا جائے، یعنی جہاں پہ خواہشات اور لذات کی انتہا پہ انسان اس کیفیت کے اندر ہوگا۔ وَرَخَاءِ الدَّعْوَةِ، یہاں تک کہ انتہائی آرام دہ زندگی کا ماحول ہوگا۔
وہ منتہت تمانیہ کہ وہ مقام کہ جہاں انسان انتہائی اطمینان کے اوپر ہوگا، اس کا نفس انتہائی تمانیت اور اطمینان اور سکون کی کیفیت میں ہوگا، وہ تحف الکرامہ کہ جہاں پہ تیری کرامت کے تحفے ہوں گے۔ خدا بند متعال سے دعا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ان کلمات کے صدقے میں ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین انداز سے معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں رسول کا سچا عاشق بننے کی توفیق عنایت فرما، رسول کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔